مشکل میں آ گیا تو یا علی مدد ذرا میری بات مان، طالب علم دین کے خادم کی بات مان، رات کو سو جایا کر، سونے سے پہلے کہا کر علی صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، یا علی مدد، اے اللہ کا ولی علی صبح مجھے اٹھنے کی مل جائے توفیق، اور جب توفیق ملے تو اٹھ طہارت کر، وضو کر، مصلی عبادت پہ آ، اور علی ولی اللہ والی اذان پڑھ، علی ولی اللہ والی اقامت پڑھ، مصلی عبادت پہ آ جا، نماز پڑھ لے، پھر سجدے میں سر رکھ کے کہے اللہم بحق علی، اے اللہ علی کے صدقے میں نماز کو قبول کر لے۔ یہ عبادت ہے، نہ کہ یہ علی سے مدد مانگتا ہے، بھائی کا حق کھا جاتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، بہن کا حق کھا گیا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، داڑھیوں پہ بسترے پھرواتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، سود خور بن جاتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، حرام خور راستے سے بیٹھا جو نماز نہیں دو ہاتھ اٹھا کے حیدری، نمازی نعرہ حیدری، روزہ دار نعرہ حیدری، جلالی نعرہ حیدری۔ مقبول و منظور مجلس ہے، مجلس نام ہے پیغام محمد و آل محمد کو عام کرنے کا اور سیرت معصومین پر عمل کرنے کا، اور جتنے نمازی یہاں بیٹھے ہیں سمیت میں خادم طالب علم دین کے، کبھی اس لیے نماز نہ پڑھ کہ علی نے بھی نماز پڑھی اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہ، علی بن کے نماز نہ پڑھ، علی کا غلام بن کے نماز پڑھ، علی کا نوکر بن کے نماز پڑھ، علی کا خادم بن کے نماز پڑھ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صرف تو اور میں نہیں، مراجع نہیں، فقہاء نہیں، مجتہدین نہیں، ذاکرین نہیں، موالیین نہیں، ماتمی نہیں، اگر دو اجازت تو کہوں اللہ کی پوری کائنات میں سارے عابد مل جائیں، علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی کے سجدے کا، علی کی ایک ضربت، میں نہیں کہہ رہا مقدرات تھی وہ لوگ، آیا ہے نجف شاہ کاظمی نجفی، علی پردہ رہن والا سلطان، شاہ سلطان جامعہ امام حسین کی چھو، ممبر رسول کی شبی کے بیٹھا ہے، آدھا پیا ہے، علی کے سجدے کا مقابلہ کائنات میں لوگ نہیں کر سکتے، علی کی ضربت کا مقابلہ کائنات میں لوگ نہیں کر سکتے، اسا ہم کو نہیں منیں گے، جڑا اتنا ودھاوے، میں اس کی خدمت میں یہی کہوں گا، یہ میں نے نہیں کہا، نبیوں کا سلطان، فخر موجودہ، سرور کائنات، علت غائی کائنات، اگر آدم نبی نہ مانے تو نبوت نہیں ملتی، موسیٰ نبی نہ مانے رسالت نہیں ملتی، عیسیٰ نبی نہ مانے رسالت نہیں ملتی، یحییٰ نبی نہ مانے رسالت نہیں ملتی، جن نبیوں کو نبوت جس کے صدقے میں ملتی ہے وہ نبی فرماتا ہے ضربت علی جن فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی خندق کے دن والی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، ثقلین پوچھو علماء سے، رکھ علماء کے سر پہ قرآن، سوائے اللہ کے پوری کائنات ثقلین میں شامل ہے، نبی فرماتے ہیں ثقلین کی عبادت سے علی کی ضربت افضل ہے، علی کے سجدے کا عالم کیا ہوگا؟ علی کا غلام بن، علی جہاں کہے وہاں بیٹھ، علی جو کہے وہ کر، علی جیسا کہے ویسا مان، یہ جسارتیں نہ کر کہ اگر علی نے بھی مجھے علی کہنے سے روکا، بیٹھے اٹھی ہاں ہاں تیرے منبر پہ یہ
علی کی بھی نہیں مانوں گا۔ اے بدبخت تو علی والا ہے، علی والا تو ہوتا وہ ہے جو اپنے مولا کے آگے سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، جسے علی حلال کہے اسے حلال مانے، جسے علی حرام کہے اسے حرام مانے، جہاں علی کہے بیٹھو وہاں کھڑا نہ ہو، جہاں علی کہے کھڑے ہو جاؤ وہاں بیٹھے۔ یہ ہے ولایت معصومی۔ علی کہاں آئے؟ بولو جی، خانہ سارے اتفاق ہے یا کاش پاک ہے یا کھلے کھڑے ہو، تقسیم تھی گئے ہو، ادھیابن این خانہ کا بات ادھیابن سائیڈ جی، سارے اتفاق کرو۔ علی کہاں تشریف لائے؟ علی مولا کی چلو وضاحت کر دوں برا نہ ہو کوئی۔ علی کی ولادت باسعادت ہوئی کعبے کے عین درمیان، کعبے کے معنی بلند یا علی یا علی۔ اب تمہارے عقیدے چیک ہونے کہ کس کے دل میں کتنا علی ہے۔ علی ولادت باسعادت پاتے ہیں وہاں جو ہے کعبہ، کعبہ کے معنی ہیں بلند۔ علی کہاں دفن ہوئے؟ نجف میں، نجف کے معنی بھی بلند۔ علی کعبے میں ولادت پاتے ہیں، کعبے کے معنی بلند۔ علی نجف میں دفن ہوتے ہیں، نجف کے معنی بلند۔ علی کون ہے؟ یعنی خود علی کے نام کے معنی بلند، کعبے کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند۔ یعنی نجف شاہ کو یہ کہنے کی اجازت دے دو شاہ نجف تیرے ووٹوں سے ولی نہیں بنا، تیرے ناموں سے علی ولی نہیں بنا۔ شاہ نجف کہہ رہے ہیں، کون ہے شاہ نجف؟ سن، نجف شاہ کہہ رہا ہے علماء سے علم کی خیرات لے کے کہہ رہا ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہے۔ علی کے معنی بلند، علی کعبے میں ولادت پاتے ہیں، کعبہ کے معنی بلند۔ علی نجف میں دفن ہوئے، نجف کے معنی بلند۔ یعنی جس کی فطرت میں اللہ بلندی رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ 2 ٹکے کا گداگر ملا اس بلند کو کیا پسند کرے گا جو بلند ہی بلند، محراب میں بھی بلند، منبر پہ بھی بلند، میسم کی دکان پہ بیٹھے ہیں علی تب بھی بلند۔ علی کے کردار میں وہ جھول نہیں تھا جو آج کل مومنوں کے عقیدوں میں جھول آ گیا ہے۔ منبر والے کو داد دیتے ہیں تو کچھ اور عقیدہ، نمازیں پڑھنے والے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں تو کوئی اور عقیدہ۔ یہ منبر پہ جو آتا ہے کم از کم وہ آئے جو منبر پر بیٹھ کر ان کا ذکر کرے جن کے صدقے میں منبر ہے۔ اگر ان کا ایک ذکر بھی نہ کرے، ان کا نہ شان بیان کرے، نہ فرمان بیان کرے، نہ ارمان بیان کرے، حتیٰ انہیں سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں، ویسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ سوچنے والے کا تعلق علی کے شیعہ سے نہیں، علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کو ایسے ماننے کی کوشش کرے جیسا علی چاہتے ہیں۔ علی حیدر کرار کا شیعہ بن، مولا کا چاہنے والا بن۔ امام سید الساجدین کیا فرماتے ہیں کہ اے ابو حمزہ صومالی، اللہ کی پوری کائنات میں جو افضل ترین مقام ہے، جو بین رکن والمقام ہے، اگر کوئی بندہ اس عظیم ترین مقام پہ بیٹھ کے بھی ساری زندگی عبادت میں گزار دے اور اللہ سے ملاقات کرے لیکن اس کے دل میں ہماری ولایت نہ ہو، لم ینفعہ ذالک، اسے کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ معلوم ہوتا ہے اتنی اہم ہے یہ ولایت معصومین، اتنی ضروری ہے یہ محبت معصومین، اتنی ضروری ہے
کردار کو اس قابل بناؤ۔ ایام سجادیاں ہیں، دل چاہتا ہے ایک دو جملہ اپنے آقا و مولا اس علی کا ایک دو جملہ بیان کروں کہ ابو طالب کو اللہ نے بیٹا دیا تو وہ علی، اور علی کے حسین کو اللہ نے جو بیٹا دیا وہ بھی علی۔ یعنی مذاق کروں کوئی گمراہ نہ ہو، اللہ کے جناب علی حیدر کرار جناب ابو طالب کو ملے، جناب علی کو حسن حسین ملے، حسین کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا علی، فرمایا اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے دیتا میں سب کا نام علی رکھتا، 1000 بیٹیاں دیتا سب کا نام فاطمہ رکھتا۔ کتنا عقیدت ہے میرے مولا کو علی نام سے۔ ان مولا کے ماننے والوں کو بھی چاہیے اپنے آئمہ سے بھی محبت کریں، اور جس جس چیز سے ہمارے آئمہ محبت کریں ہمیں ان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ دو القابات ہیں میرے آقا و مولا کے، 12 اماموں میں یہ جو علی ہے جس کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین، یہ 12 ائمہ کرام میں کسی کو نہیں ملا سوائے علی بن الحسین۔ سید الساجدین بھی امام حسین کے بیٹے اور زین العابدین بھی امام حسین کے۔ ملتا ہے روایات میں کہ اللہ نے جب ملائکہ کے درجے کو بلند کرنا چاہا، فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، سنو، ریفرنس لیتے جاؤ، جا کے گھر میں اللہ کا قرآن کھول کے پڑھنا، سورہ ہجر آیہ مجیدہ نمبر 29، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں مجسمہ آدم میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے کے سارے فرشتے آدم کے سامنے میرا سجدہ کرو۔ آدم کو قبلہ ماننا، میری ذات کے حضور سجدہ کرنا، مجھے کہنے کی اجازت دو۔ ملائکہ کا درجہ جب اللہ بلند کرے انہیں فرماتا ہے تم ساجدین میں سے ہو جاؤ۔ انبیاء کا درجہ جب آتا ہے بلند کرنا، ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کو امام بنایا
کا نام ہی اللہ نے علی رکھا. مان علی سجاد کو، مان علی سجاد مولا کی. امام عالی مقام سے محبت رکھتا ہے. گڑبڑ نہ کیا کر، خلط ملط نہ کیا کر گفتگو کو، کھچڑی نہ پکا عقیدے کی. کلمہ پڑھ کے سینہ تان کے انکساری سے کہا کر ہم کسی غیر اللہ کو اللہ نہیں کہتے، ہم کسی غیر نبی کو نبی نہیں کہتے. ہمارا کلمہ اس بات کی دلیل ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رسولوں کا سردار نہیں سوائے آمنہ کے لال کے، اور کوئی خلیفہ بلا فاصل نہیں سوائے علی کے. علی وہ ہے جو ولی اللہ ہے اور وسیع و رسول اللہ ہے وخلیفۃ بلا فصل ہے. علی کو مانو گے تو اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے گا، اس واسطے کہ علی کی محبت کو اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا. اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے؟ حب علی، علی کی محبت ایمان ہے، وَبُغْضُهُ کفر و نفاق. علی کا بغض کفر اور نفاق ہے. علی سے محبت رکھو، علی سے عقیدت رکھو، وہ کرو جو علی چاہتے ہیں. فیصلوں میں بھی علی کو سامنے رکھنا، علی کے چاہنے والے بننا، علی کو ماننے والے بننا. کتنا بڑا عالم ہے علی، جس کے بارے خود نبی فرماتا ہے میرے بعد اگر دیکھنا چاہو کہ سب سے بڑا عالم برحق کون ہے تو دیکھ لینا کہ علی کہاں ہے. بڑا درجہ ہے علی حیدر کرار کا. خود فرماتے ہیں لو سنتت لی الوسادہ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم. علی فرماتے ہیں اگر میں علی کے سامنے مسند قضا بچھا دی جائے، سوال کرنے والے آئیں سوال کریں، اگر تورات والے آئیں گے سوال کریں گے میں علی تورات کے مطابق جواب دوں گا، اگر انجیل والے آئیں گے سوال کریں گے میں علی انجیل کے مطابق جواب دوں گا، اگر زبور والے آئیں گے سوال کریں گے میں علی زبور کے مطابق جواب دوں گا، اگر قرآن والے آئیں گے سوال کریں گے میں علی قرآن کے مطابق جواب دوں گا. اور صرف اتنا نہیں کہ میں علی تورات والوں کو تورات کے مطابق جواب دوں، زبور والوں کو زبور کے مطابق جواب دوں، تورات والوں کو تورات کے مطابق، انجیل والوں کو انجیل کے مطابق، زبور والوں کو زبور کے مطابق، فرقان والوں کو فرقان کے مطابق. فقط اس طرح جواب نہیں دوں گا بلکہ جواب ایسا دوں گا ہر کتاب والا پکار پکار کے کہے گا، بلکہ وہ کتاب بھی پکار کے کہے گی حق وہی ہے جو علی نے فرمایا ہے. حق وہی ہے جو علی نے فرمایا ہے. علی کو مان، علی کی مان، علی کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ علی سے تو بہت محبت کرے لیکن جب آئے علی حیدر کرار غیر فرار اسد اللہ علی، توجہ ہے عین اللہ علی، ید اللہ علی، اوزون اللہ علی، وجہ اللہ علی. جب آئے علی کے فضائل کو سننے کے بعد علی کی سیرت پہ عمل کرنے کی باری تو پھر کہے کہاں علی کہاں ہم. علی کے فضائل سنتا ہے لیکن علی کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یاد رکھ لے
اے موالی، اے علی کو چاہنے والا، اے علی سے محبت رکھنے والا، اے علی کے ہر دم علی علی کرنے والا، ضرور کر علی علی، صبح میں علی علی، دوپہر میں بھی علی علی، شام میں بھی علی علی، اٹھتے ہوئے علی علی، بیٹھتے ہوئے علی علی، لیکن ضرور یہ یاد رکھنا جس زبان سے علی 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 کی مانتا ہے تو تو علی والا ہے، اور اگر زبان سے کہے یا علی حق کا ولی شیر جلی، اور پھر علی کے دشمنوں کا کردار اپنائے، پھر اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہے۔ آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو سارے مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کامل بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک نوجوانوں کا گروپ اکٹھا ہو کے مولا علی کے پاس آ گیا، ہے اجازت پڑھیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ سے سماعت کرو، لوہے قلب پہ محفوظ کرو، گھر جا کے سوچنا ضرور کاظمی نے پڑھا کیا اور ہم کر کیا رہے۔ علی مولا کے پاس آ گیا ایک نوجوانوں کا گروہ، مولا فرزند رسول، جانشین رسول، ہم آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ علی مولا نے ٹال دیا، علی تو جانتے تھے کہ یہ اتو آدھے پھر اندر سے یہ کوئی خاص عقیدت مند نہیں، یہ پھر آ گئے، مولا چلو جہاد کے لیے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، جان کے نذرانے دے دیں گے، مولا ہم آپ پہ قربان ہو جائیں گے، جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے۔ آدھے ہو کہ نہیں آدھے؟ کہتے ہو مسائل، کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، اے فرزند رسول آپ پہ قربان ہو جاتے۔ اور فرزند رسول اگر پوچھ لیں، میں نے تو سب کچھ قربان کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے، جس بدبخت کو تم مجلس پڑھنے بلاتے ہو وہ تو توحید کے عقیدے کے پرخچے اڑا رہا ہے، تمہاری ٹس سے مس نہیں ہوتی، تم ماتمدار سنیں، حقدار سنیں، مولا چلے جہاد کے لیے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، جان کے نذرانے دے دیں گے۔ علی تو جانتے تھے کہ یہ کہیں اور سے کہہ رہے ہیں، علی نے کہا کل آنا جہاد کے لیے، لیکن شرط یہ ہے اپنے سر سے بالوں کو منڈوا کے آنا، جی ٹیڑھ ہو کے آنا۔ اب ظاہر تو ایک عام سی شرط تھی، یہ تو ہم ضد میں بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، دوستی میں بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا دوست گنجا ہو گیا ہم گنجے ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست نے داڑھی منڈوا لی ہم بھی منڈوا لیتے ہیں، ہمارے دوست نے کلنٹن کی شبیہ بنا لیا چہرے کو ہم بھی بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے دوست نے تہجد شروع کر لی ہم بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک سلام پڑھ لیجیے مل کے، محمد صلی اللہ محمد۔ تو صاحبان محترم، علی تو جانتے تھے، علی نے شرط لگا دی کل آنا جہاد کے لیے، شرط یہ ہے سر کے بالوں کو منڈوا کے آنا۔ ظاہر ایک عام سی شرط تھی، وہ جو لیڈر تھا وہ اگوں کو بھج بھج کے نعرے لے رہا ہے، لیڈ کر رہا تھا اس گروہ کو، اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، وہ آیا بیوی کے پاس، کہا مولا کا حکم ہے بال منڈوانے، اس نے کہا کملا ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے یا نہیں، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس نے کہا نہیں میرے مولا کا حکم ہے، اس نے کہا میں تجھے مشورہ دیتی ہوں، میرے مشورے پہ عمل کر، اس نے کہا ٹھیک بتاؤ کیا کروں، کہا بال چھوٹے کروا لے، سر پہ کپڑا رکھ، عرب جو رسی باندھتے ہیں وہ باندھ لینا، تیرے امام کو کیا پتا چلے گا بال منڈے ہوئے یا چھوٹے۔ میں کہتا ہوں جاہل تھی، نہ جانتی تھی، علی وہ امام نہیں کہ کچھ چاول دے تو بوٹی نظر نہ آوے،
جس کی کلام کلاموں کی امام، جس کا فیصلہ فیصلوں کا امام، جس کی شجاعت شجاعتوں کی امام، جس کی سخاوت سخاوتوں کی امام، جس کی عبادت عبادتوں کی امام، جو اٹھے تب بھی امام، جو بیٹھے تب بھی امام، جسے کوئی مانے تب بھی امام، جسے کوئی نہ مانے علی تب بھی امام۔ علی حیدر کرار کے پاس آگے، اس نے اپنے زوجہ کے مشورے پہ عمل کیا، بالوں کو چھوٹا کروایا، سر پہ کپڑا رکھا اور رسی باندھی اور کھڑا تھا آگے آگے۔ علی نے قدم بڑھائے، اسی جوان کے قریب آئے جو علی کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ علی اس کے قریب پہنچے، تلوار کی نوک سے اس کے سر کے کپڑے کو اتارا، لبوں کو ہلایا، جملہ ارشاد فرمایا، اے جوان، ہمارے لیے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا، جانوں کی قربانی کیا دے گا؟ ہمارے لیے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا، جانوں کی قربانی کیا دے گا؟ کیا کہتا ہے، کاش کربلا کے میدان میں ہوتا، قربان ہو جاتا۔ کربلا کے میدان میں تو علی اکبر قربان ہوئے۔ جس کا گھر تیرے دل میں ہے، اس بے گھر کی توہین نہ کر۔ جس نے تجھے اسلام دیا، اس رہبر کی توہین نہ کر۔ داڑھی بھی نہیں، گانے بھی سنے اور بھاگے دور نمازوں سے، پھر بنتا ہے نوکر اکبر کا، یوں اکبر کی توہین نہ کر۔ علی اکبر کوئی عام شخصیت نہیں، حسین کے حسن و جمال کو علی اکبر کہتے ہیں، شبیہ پیغمبر کو علی اکبر کہتے ہیں۔ سن توجہ سے، نہیں چھوڑوں گا تجھے اس وقت تک جب تک حجت الاسلام والمسلمین نہیں آئیں گے۔ مجلس صرف رونے کا نام نہیں ہے، مجلس فقط کرونے سے بچنے کے لیے گھر میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ کرونے، یہ رونے، یہ ادھر ادھر کی باتیں سب کو چھوڑ دے، توجہ صرف اس بات پر کر کہ تو جو مجلس حسین میں آیا ہے، کتنا فیصد شیعہ تھا اور مجلس سن کے کتنا فیصد شیعہ۔ اگر تیرے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تیرا مجلس عزا میں آنے کا مقصد تمام نہیں ہے۔ میں یہ گستاخی بھی نہیں کروں گا کہ جو مجلس حسین میں آئے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی مجلس قبول نہیں ہے۔ نہ مجلس قبول ہے انشاءاللہ، لیکن جن کی مجلس میں آیا ہے انہیں نماز سے بہت پیار ہے۔ سنتے ہیں نا آپ شعراء کو، علماء کو، طلباء کو، پڑھتے ہیں پڑھنے والے کہ ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، ذاکرین پڑھتے ہیں تاریخ کربلا، واعظین پڑھتے ہیں تاریخ کربلا، مقررین پڑھتے ہیں تاریخ کربلا، مجلسیں مقا کے پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں تاریخ کربلا۔ ممبر رسول کی شبیہ پہ آیا ایک آنے والا، پیاس لگی، پانی منگوایا، ممبر پہ بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے پورا گلاس ایک سانس میں پی گیا، تو تجھے حسینیت کیا دے؟ تیرا امام تو تجھے ضربے لگتے وقت یاد کرتا ہے۔ فرماتا ہے میرے شیعوں، جب ٹھنڈا پانی پیو میرے اصغر کی پیاس ہوئی۔ علماء نے فرمایا پانی ٹھہر ٹھہر کے پیو، دائیں ہاتھ سے پیو۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے پانی بھی پی رہا ہے، ایک سانس میں پی رہا ہے، رسول کے امتی کہلانے کے باوجود داڑھی منڈوا کے ممبر پہ آیا ہے، بغیر پیسے کے مجلس نہیں پڑھتا، یہ تجھے دین کیا دے گی؟ پانی سامعین، جہاں پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے وہاں سامعین کی ذمہ داری بھی، وہاں پانیوں کی ذمہ داری بھی، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہتی۔ جو مقائل نہیں اس
اسے چھوڑتے نہیں اور جو مانگے نہیں اسے دیتے کرایہ بھی نہیں. ہاں یہ روش ہے اور غلط ہے. منبر حسین کی شبی پہ آنے والے کو ہم اس کی پڑھائی کی ایک حرف کی قیمت بھی نہیں لے سکتے، لیکن اگر اس نے یہ ڈیوٹی خدا کی رضا کے لیے، 14 کی خوشنودی کے لیے ادا کی. میرے اور تیرے چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ میں تجھے امام کا فرمان سناتا ہوں. لینڈ کروزر والا ہو، چاہے وہ موٹر سائیکل والا ہو، چاہے پیدل پڑھنے والا، جو بھی ہو، جس عالم کے دل میں فقط پیسے کی محبت ہو، تیرا چھٹا امام فرماتا ہے اس سے دین نہ لینا، وہ تجھے بے دین کر کے چلا جائے. جس کے دل میں دین کی محبت ہے، جس کے دل میں دین کو بچانے والوں کی محبت ہے، ان سے دین. کس کا ماننے والا ہے تو؟ اس امام کا ماننے والا ہے جو خود بھی امام، جن کا بیٹا بھی امام، جن کا بابا بھی امام، جن کا پوتا بھی امام، جن کا دادا بھی امام، جن کا نانا بھی امام. کون؟ بولو کون ہے وہ؟ آخر والے جواب دیں. ناراض بھی نہیں ہونا، مطلب تو صحیح چلے گا. وہ امام جو خود بھی امام، جس کا بابا بھی امام، جس کا نانا، جس کا دادا، جس کا بیٹا امام، وہ ہے تیرا اور میرا 5واں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. پڑھ کے نصرات ایسا اللہ صلی علی محمد وآلہ. یہ 5واں امام فرماتا ہے ہمارے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا. بیٹھی اٹھی گئی. روایت کس کی ہے؟ 5ویں معصوم کی. بیان کر رہے 5ویں امام. چوتھے امام کا فرمان کہ ہمارے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا. اب جو باغوں والے بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیں. جن کے گھر باغوں کے نزدیک ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. جو باغوں کے نزدیک سے گزرتے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں. جب باغ کے قریب سے گزرو یا باغ میں بیٹھ کے پھل کھاؤ، زکوٰۃ خمس کو یاد رکھنا، 14 کی محبت کو یاد رکھنا، امام محمد باقر کے اس فرمان کو یاد رکھنا. امام فرماتے ہیں ہمارے گھر کے پیچھے تھا ایک باغ، اس باغ میں تھے 500 درخت. کتنے؟ 500. 5ویں امام فرماتے ہیں میرا بابا سید الساجدین ہر درخت کے نیچے ٹھہر کر 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور پھر نوافل و فرض کی ادائیگی فرماتے. اور جب فرائض کو ادا کر لیتے تو میرے بابے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی. کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، بستر استراحت پہ آتے تھے، لبوں کو ہلاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مالک اللہ، رازق اللہ، میں سجاد تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ انکسار یہ تیرے اور میرے امام کا، یہ عز ہے تیرے اور میرے امام کا. فقط علی ہزار تکبیر کی صدا بلند کرنے والے نہیں تھے. علی کا پوتا علی زین العابدین بھی 1000 تکبیر کی صدا بلند فرماتے تھے. تیرے میرے پاس تو 17 رکعت کا بھی وقت مشکل سے نکلتا ہے. سارے دن کا تھکا ہوا عزادار ادھر ہو، مؤذن یہ گواہی دے، مسجد میں ٹھہر کے کہے اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و قائد الغر المحجلین و اولادہ المعصومین. مؤذن مسجد میں قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کر کے گواہی دے رہا ہے علی مومنوں کا امیر ہے.
کا خود چیک اپ کر، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی اسی لیبارٹری میں جس میں ایک دل ہے اور اس دل میں علی ہے، اس لیبارٹری میں ذرا یہ غور کر، چیک اپ کر کہ جس علی کو میں مانتا ہوں اس علی کی کتنی مانتا ہوں، فہرست بنا، دیکھتا چلا جا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے، مسجد میں آنے، بیت اللہ میں آنے والے اور مسجد کی جو شبیہ کعبہ ہے اس سے جانے والے علی کے غلاموں کی زیارت بھی کر رہا ہوں، ان سے خطاب بھی کر رہا ہوں۔ یہ تو میری سعادت ہے۔ یہ سعادت کب مکمل ہوگی کہ جب عزادار مجلس کی آواز سن کے مجلس کے مقام میں آ جائے، آذان کی آواز سن کے مسجد میں آ جائے اور یہ ثابت کرے ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے رب کی عبادت کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ ایک سوال پڑھ دیجئے مل کے محمد علی حیدر کرار کو ماننے والا، تو اماموں کا ماننے والا ہے، ایک دوسرے کو معاف کر کے راضی نہیں ہے، بہت بڑی مجلسیں سنتا ہے، مجلس ہوئی جامعہ صاحب الزمان میں، وہاں آ گیا، یہاں سے مجلس ہوگی، پھر شہر میں چلا جائے گا، پھر مجلس کا اعلان سنا تیسری جگہ چلا جائے گا، پھر مجلس کا اعلان سنا چوتھی جگہ چلا جائے گا، پڑھنے والے بھی کبھی سکھر کبھی بکھر، سننے والا بھی کبھی سکھر کبھی بکھر، کبھی ادھر مجلس کبھی ادھر مجلس، لیکن جب مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی باری آتی ہے بھول جاتا ہے، حسینیت کا درس بھول جاتا ہے۔ کیسا حسینی ہو، کیسا امام کا چاہنے والا، اہل بیت کا ماننے والا وہ نہیں جو اہل بیت کو مانے، اہل بیت کا ماننے والا وہ ہے جو اہل بیت کی مانے، امام کا شیعہ وہ ہے۔ ہم نے کوئی تھوڑی بہت تکلیف پہنچائے تو ہم اسے معاف کرنے میں بہت دیر کرتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ معاف کرتے ہی نہیں، لیکن سن، جب چھپا چھپاتا حسین بن نمیر علیہ لعن والعذاب آیا ہے وہاں جہاں تیرا اور میرا چوتھا امام موجود تھا، امام کے پاس آیا، امام نے اسے کھانا کھلایا، مہمان رکھا، جب جانے لگا تو ذات راہ بھی اسے دیا، وہ جاتا ہوا دل میں سوچتا ہے شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، اس کا سوچنا تھا، امام کے لبہائے مبارک متحرک ہو گئے، فرمایا او حسین علیہ لعن والعذاب، سن لے، سوچ لے، یہ نہ سمجھنا میں نے تجھے پہچانا نہیں، نظر واحد میں پہچان لیا تھا، تو میرے علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن جو تو نے کیا وہ تیرے ساتھ، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ، اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، اب تو ہمارا مہمان۔ مجلس حسین میں آنے والوں، مجلس حسین کی سوات کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنے والوں، مجلس کردار میں تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے، مجلس منظم ہونے کا درس دیتی ہے، مجلس ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے۔ علماء ذاکرین واعظین سے آپ سنتے ہیں، سارے پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ میں تمہیں تاریخ کربلا سنا رہا ہوں، کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہتے، پڑھنے والے ایسے پڑھتے ہیں نہیں، میں تو تاریخ سے باہر نہیں نکلتا، آج 6 مصرے کاظمی سے سن، ہر روز آپ سنتے ہیں تاریخ کربلا، اس کربلا کا بانی ہے بیٹا بطول کا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لال لال،
سید نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا نہ محمد کا چین، کیوں ہوتی اہم نماز نہ تو پڑھتے حسین۔ آج لوگ نماز اور حسین کا مقابلہ کروانے لگ گئے۔ آج عقیدے اتنے کمزور ہو گئے کہ 1442 ہجری میں بھی علماء کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ شیعوں عقیدہ توحید یہ ہے۔ عقیدہ توحید کو بھی ایسا کمزور کر دیا ہے اپنے عقیدوں کو کمزور رکھنے والوں نے کہ مومنوں کی جیبوں کو بھی لوٹ لیا اور ان کے عقیدوں کو بھی خراب۔ تمام کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ حسینیت کو ماننے والے حسین مولا کے مشن سے محبت رکھیں۔ میں اور آپ تو ذاکرین کے محتاج ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد قبلہ پڑھیں گے اور مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آج اس ہستی کا ذکر سن رہے ہو جو اپنے بابا کی شہادت کے منظر کو دیکھنے کا عینی شاہد ہے، جو کسی ذاکر واعظ مقرر مبلغ کی پڑھنے اور اس کی پڑھائی کا محتاج ہے۔ امام سجاد کے ماننے والے ہیں، زین العابدین کے ماننے والے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے کیسے مجلس پڑھی اپنے بابے کی شہادت کے بعد؟ جو امام 35 سال خون رویا ہے، تو اور میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ایک دو آنسو نکل جائے تو کہتے ہیں بس بخشے گئے، اب جتنے مرضی گناہ کرو۔ نہیں، مجلس میں بہنے والا آنسو معرفت کی نگاہ سے اگر بہ جائے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ مجلس میں آئے تو سنبھل کے بیٹھا کر، کیا خبر تیرے ساتھ کون سی مقدس ہستی تشریف ہے؟ میں اور تو مجلس میں جب آتے کوشش کرتے ہیں ایسے مقام پہ بیٹھیں جو مقام میں بلند ہو۔ تیرا اور میرا چوتھا امام وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار مومن اپنے نالین اتارتے ہیں، اور صرف نالین اتارنے کی جگہ نہیں بلکہ وہاں بیٹھ کے ترتیب لگاتے تھے، یہ آنے والا عام نہیں، میرے بابا حسین کا عزادار۔ احترام کر علماء کا، عزت کر علماء کی، توقیر کر علماء کی، جنہوں نے تجھے دین بتایا ہے۔ ان کی کسی نے عزت کی یا نہ، ان کا کسی نے احترام کیا یا نہ، انہوں نے وہ دین بتایا ہے جس دین کو اللہ نے بنایا، رسول نے پہنچایا اور آئمہ نے مشکل پڑ جانے پر بچایا۔ اس میں انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، اس میں انہوں نے ایسے چیزوں کو فروغ نہیں دیا جو چیزیں اسلام کے اور انسان کے عقیدے پر زد کا سبب۔ تیری میری شرعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مومن بن کے رہیں، اور مومن کامل وہ ہے جو اس کہنے پہ خوش نہ ہو جائے میں شیعہ ہوں۔ ہے اجازت ایک لطیف سی اور بات بھی کروں؟ جن کی اجازت ہے وہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لی۔ میرے اور تیرے کہنے سے کہ میں شیعہ ہوں یہ کافی نہیں۔ تیرا یہی امام جن کے ایام چل رہے ہیں، ایام سجادیہ، انہی کے در دولت پہ دستک ہوئی۔ امام نے اندر سے پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ آنے والے نے کہا انا شیعہ کا، میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام سجاد اتنی تیزی سے بھاگ کے دروازے پہ پہنچے، قریب تھا دامن الجھتا اور امام زمین پر، لیکن نہیں، اے شیعہ جتنی جلدی پہنچے تھے امام دروازے پر، آنے والے کو دیکھ کے اس سے زیادہ سپیڈ اور رفتار سے واپس آئے اور کہہ رہے تھے علی سجاد قسم بخدا آنے والے میں کوئی ایک
اپنا کردار شیعوں والا بنا، اپنی سوچ شیعوں والی بنا، اپنی محفل شیعوں والی بنا، اپنے کردار میں ایسے کردار کو شامل کر کہ تجھے بتانے کی ضرورت نہ پیش آئے، دیکھنے والا کہے یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے حیدر کا شیعہ، یہ ہے غضنفر کا شیعہ، یہ ہے صفدر کا شیعہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کسی کا حق نہیں کھاتا، علی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ کسی سے چوری نہیں کرتا، نہ یہ نماز میں چوری کرتا ہے، نہ یہ روزے میں چوری کرتا ہے، نہ یہ عبادات میں چوری کرتا ہے، نہ یہ اقربا پروری کرتا ہے۔ نیازیں تقسیم ہوتی نا ماشاءاللہ، آپ بھی نیازیں چلاتے ہوں گے، رشتہ داروں کو دوستوں کو کھلاتے ہوں گے، نیاز میں کبھی یہ تمیز نہ کیا کرو میرے چاچے دا پتر بھوکھا، او میرا مسان، او میرا ملے، او میرا پھپھیر، او میری خالہ دا پتر تو کھا، رجے ہوں کو رجانا یہ نیاز نہیں، نیاز نام ہے حسین کے صدقے میں ملنے والے رزق کو ہر حسینی تک پہنچانا، بغیر چہرے دیکھے۔ اور یہ بھی اپیل کروں گا کہ نیاز سے رجنا نہیں ہے، نیاز چکھنی ہے، ڈیڑھ بھرنا نیاز نہیں، یہ نہیں کہ نیاز کھا اور اتنا ماشاءاللہ سیر ہو جا کہ پھر تیرے اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہے، اور پھر تیری نماز بھی قضا ہو جائے، اور تیرے حقوق بھی کوئی ادا نہ کرے، اور تیرے فرائض بھی فوت ہو جائیں، اور پھر تو کہے میں تو مولا کا شیعہ ہوں۔ نہیں، زین العابدین کا شیعہ ہوں، وہ امام جو عابدین کے لیے زینت ہے۔ قیامت کے دن جو صدا آئے گی وہ کیا صدا ہوگی؟ اینا اینا زین العابدین، اینا اینا سید الساجدین۔ وہاں پہنچے گا وہی پہنچنے والا جو حسین کا علی ہے، آواز آئے گی ھذا سید الساجدین، ھذا زین العابدین، یہ ہے سجدہ گزاروں کا سردار، یہ ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ امام معصوم جب پیش ہوں گے تب کہا جائے۔ ہمیں ذرا دقت کرنا ہے، اگر ہم اسکول میں پڑھ رہے ہوں، میں چونکہ استاد بھی ہوں تو میں اپنے عزیز بچوں کو، بڑوں کو تو سب کو پتا ہے، میں اپنے ہمسن تمسن کو، ان عزیزوں کو بتانے کے لیے عرض کروں کہ اگر بچے پورا سال اسکول میں کچھ بھی نہ پڑھیں اور امتحان والے دن چلے جائیں ماشاءاللہ اچھی وردی پہن کے، اچھے کپڑے پہن کے، اور بہترین قسم کا پیپر لیں اور پہنچ جائیں کمرہ امتحان میں اور کچھ بھی نہ لکھیں اور خالی پیپر چھوڑ کے آ جائیں، نتیجے کے دن وہ کسی رشتہ دار کو لے کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ رسوائی ہوگی، بدنامی ہوگی، ناکامی کا اعلان ہوگا، رشتہ دار کہیں گے کہ دیکھو ناکام ہو گیا، کیا کرتا رہا، ذرا غیرت کر، شرم کر، حیا کر، نتیجہ نکلے تیرا اور میرا، اور ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا عزیز موجود ہو، ہماری ناکامی کا خدا نہ خواستہ اعلان ہو، ہم شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب علی سے لے کے مہدی تک 12 امام موجود ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہوں گے، سید الرسل موجود ہوں گے، تیرا اور میرا نتیجہ آؤٹ ہوگا۔ تھا ان کا شیعہ، نماز ایک بھی پڑھی، حق کھا گیا، زکوٰۃ کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، رہتا مدرسے کے پاس تھا، مجلسیں بڑی بڑی کرتا تھا، لاکھوں روپے ایک مجلس پہ لگا دیتا
کرتا تھا، خمس کبھی نہیں دیا، مجلس سے بہت کرواتا تھا، ایک ایک پڑھنے والے کو لاکھوں روپے میں رجا دیتا تھا، ٹوٹیوں والوں کو، لینڈ کروزروں والوں کو اور دور نزدیک سے آنے والوں کو بلاتا تھا کہ وہ مجمع اکٹھا کرے سے، لیکن نہ وہ مولا کو مانتا تھا نہ مولا کی سیرت سے واقف تھا۔ تو یاد رکھ لے، مجالس وہ مقبول ہوگی جن مجالس میں روح عزاداری باقی ہے۔ عزاداری تو الحمدللہ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کتنی دیر سے آپ مجھے سن رہے ہیں، ان سے پہلے قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے اور ان سے پہلے آپ نے حدیث قصہ سنی ہے، اور یہ حدیث قصہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ حدیث قصہ کیا کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ اور ایک عربی پڑھنے والا اور وہ پڑھے اور تم نیازیں کھاؤ اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیرو اور جانے یا علی، یہ آپ کے نزدیکی خان گڑھ ہے، یہ ٹھیک کرو، یہ آپ کے نزدیک ہے خان گڑھ، نواب زادہ رسول اللہ خان صاحب جی، شب جمعہ وہی خان گڑھ میں حدیث قصہ پڑھ لی گئی، نیاز تقسیم ہو گئی، کسی کے ہاتھ میں نیاز، کسی کے منہ میں نیاز، کہیں کے ڈھیڑے چلی گئی، توجہ ہے، پہنچ گئی نیاز، کوئی بچہ کوئی بچوں والا، وہاں ایک سید نے سب کو روک لیا، تو سارے نیاز کھادی کھڑے ان کے جیا، حدیث قصہ ہی سنی کھڑو جیا، انہوں نے ایک چھوٹا جا سوال ہے، شب جمعہ ہے، امام زمانہ دے ظہور دی شب ہے، توجہ ہے، چونکہ حکم ہے کہ امام زمانہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور قبلہ بھی آگئے ہیں، بس میں ان کے آتے ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، انہوں نے شب جمعہ ہے، تم مومن ہو، نیازیں کھا چکے ہو، بچوں والے ہو، یہ بتاؤ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات، بس اتنی دیر کی